بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین المحبتین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو شعبان المعظم میں آنے والے معصومین علیہ السلام کی آمد مبارک خیر مبارک۔ میں پروردگار عالم سے دعا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لادادار جشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، بانی جشن میں مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفائی کا عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد درین عطا فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلب فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ ایک صلوات اتنی بن بھیجیں جتنی محمد آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سالانہ جشن جو یہاں منایا جاتا ہے اور تقریباً 3-4 سال پہلے میں حاضر ہوا تھا، یہ مہینہ شعبان المعظم کا اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینہ کی فضیلت اور عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ رسول نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کرا پڑھے لکھے اب آپ سب تشریف رکھتے ہیں، پوری مادی سنگت کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور محترم سردار علی عمران صاحب جو پھر ایک بار میری آپ کی ملاقات کا وسیلہ بنے، مالک ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شعبان المعظم وہ بابرکت مہینہ ہے حضور کہ جس مہینے کو رسول نے اپنا مہینہ قرار دیا، الشعبان الشہر، سرکار فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان رسول کا مہینہ۔ رسول کی آمد اس مہینے میں نہیں ہے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری آمد ہے وہ تو ربیع الاول ہے، تو قبلہ ربیع الاول کو چاہیے تھا کہ رسول فرماتے کہ ربیع الاول میرا مہینہ ہے، جیسا ربیع الاول کو اپنا مہینہ نہیں کہا بلکہ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کو نہیں کہا کہ ربیع الاول میرا مہینہ ہے بلکہ فرمایا کہ شعبان۔ اس پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ مجھے آج کی اپنی گفتگو کو کس سے لے کے جانا ہے اور آپ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے۔ فرمایا ربیع الاول نہیں، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ربیع الاول تنزیل محمد کا مہینہ ہے، شعبان تفسیر محمد۔ بس مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ شریک عبادت رہی تھی۔ ربیع الاول تنزیل محمد، شکریہ، اور شعبان تفسیر محمد کا مہینہ۔ کتنا بابرکت مہینہ ہوگا۔ اچھا آپ دیکھیے کیسی اسے اتفاق کہیے
یا مشیت الہیہ کا تقاضا؟ کیا بات. میں عموماً ایسی بات کرتا نہیں، لیکن چونکہ آپ سارے اب آپ اچھے سماعت کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ جملہ اس طرح کا کہا کہ شعبان کا پورا مہینہ مشیت الہیہ، اس پورے مہینے میں کسی کی بھی شہادت نہیں ہے پورے مہینے میں. بلکہ اگر جملہ بدل کر کہوں تو تفسیر محمد کا مہینہ اس لیے کہ اس مہینے میں سلطان کربلا آئے. تو حضور جس مہینے میں حسین آئے اللہ نے اس مہینے میں شہادت کو نہیں رکھی، اور جس مہینے میں حسین گئے اللہ نے اس میں کسی کی ولادت نہیں رکھی. شعبان الموسم میں سلطان کربلا آئے. بہت اچھا. چلیے سب بولے تو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے اور جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے ایک لطیف بات جسے کہتے ہیں نا کہ جشن میں چہرے کھلے ہونے چاہیے، علی توجہ ہوں گا. شعبان المعظم کی 3 کے علاوہ ہر قمری مہینے کی 3 تاریخ میں کیا بات ہے. ابھی جنتری بڑی ہوگی کہیں نہ کہیں، اب تو خیر ہر موبائل میں جنتری موجود ہے. ہر قمری مہینے کی حضور 3 تاریخ سوائے شعبان کی 3 نئے سے. اور اگر بولے تو جملہ کہوں رجب کی 13 کے علاوہ ہر مہینے کی 13 ہے. یعنی ہر مہینے کی 3 دن ہے ماسوائے 3 شعبان کے. قبلہ جملہ تو میں نے اگلا کہنا اور پھر دیکھنا کون بولے گا. اور ہر مہینے کی 13 نحس ہے سوائے رجب کی 13 یا 3 شعبان نے کہیں یا 13 رجب نے کہیں. اسی لیے تو جب آپ کسی سے عام بات پر مباحثہ یا بحث کر رہے ہو تو جب بات نہیں بنتی تو آپ کہتے ہیں میاں تم کہاں سے آئے، تم نہ 3 میں ہو. عظمت ہے اللہ، برکت کا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ. آل محمد کے گھر میں کوئی غم نہیں ہے اس پورے مہینے میں. اور کیسے ہو؟ اس مہینے کی ابتدا میں اللہ نے اس بی بی کو دنیا میں بھیجا. جشن آج سے شروع کر دیا تو اس بی بی کو دنیا میں بھیجا کہ جس کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کائنات عالم میں ہمیشہ بیٹا باپ کی زینت ہوتا ہے. اچھا یہ تو آپ میں اٹا کامل پور سجدہ میں سال میں 1 بار آؤں، 2 سال بعد آؤں یا سال میں 10 بار آؤں، یہ آپ بات جانتے کہ نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کہا. جتنی دیر پڑھنا ہے ادب کے ساتھ فضیلت اہل بیت آپ محمد میں پہنچانا ہے. اسی سے بہت مہربانی. اور بس اسی میں آپ میرا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، آج بھی دیجیے گا، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ دیتے رہیں گے. بیٹا باپ کی زینت ہوگا. بھائی یہ کائنات عالم کی واحد مخلوق ہے جو ہے بیٹی مگر باپ کی زینت. تھوڑا سا بولے گا زین اب باپ کی زینت. جملہ کہوں بیٹا باپ کی زینت ہوتا ہے، یہ ہے بیٹی مگر باپ کی زینت. جملہ کون سے شخص حسنین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں اگر اسی طرح آپ میرے ساتھ لے تو میں ایک ایسی بات کہوں کہ جب تک جشن کا اختتام نہیں ہو جاتا کم از کم اس وقت تک آپ میرے ہاتھ میں دعا فرمائیں گے. حسنین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں کیا بات ہے، باپ کی زینت یہ شہزادی. اچھا عام باپ کی زینت ہے، آپ تو بول رہے ہیں میں نے کہا عام باپ کی زینت ہے نہیں. علی جیسا شہزادی کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی کہ اپنی
मजलिसों को जीनत दो। इससे अली का जिक्र से तो मजलिस की जीनत है अली और अली की जीनत है ये बीवी। तुमने जरा तारीफ कीजिएगा, इस बीवी का एक लक़ब है सिर्रो अबीहा। जानते क्या मतलब है? बाप की राज़दार। मेरा अपना पढ़ने को दिल चाह रहा है क्योंकि शबान का महीना है और मुझे कहा भी गया है और जितनी देर पढ़ना है मैंने आपको शबान की खुशियों के बारे में बताया। सिर्रो अबीहा, बाप की राज़दार, आम बाप की राज़दार। बोलिए उस बाप की राज़दार ने कि जिसने मिंबर कूफा पर बैठकर कहा था अय्युहन नास अना रसूलुल्लाहि फिल आलमीन, आलमीन पर अल्लाह का नाम है। मैं अली जब मैं क्या मतलब कि कोई तौहीद के बारे में जानना चाहता है वो अली से पूछे और कोई अली के बारे में जानना चाहता है अगर कहें तो मैं पेश करूं। सुनते हैं कि दरबार यजीद में ज़ैनब बाप की ज़ीनत इस बीवी ने खुतबा दिया था। दिया क्यों था कि सफीर रूम ने पूछा था कि ये कौन है, तो यजीद ने कहा था कि मैं एक बागी ने मेरे खिलाफ खरूज किया, मैंने उसे कत्ल किया और उसकी आयजा करवा को मैंने कैदी बनाया। बस इसके लबों पे लफ्ज़ कैदी आना था। अली की बेटी ने फरमाया सफीर रूम ये क्या जानता है कि हुसैन कौन है? आप बोलेंगे ये क्या जाने कि हुसैन कौन है? आप मैं बतलाऊं कि हुसैन कौन है? मगर बात आज अधूरी नहीं, बात मुकम्मल हुई। पहले मैं बतलाऊंगी कि हुसैन कौन है। जागिएगा पहले मैं ये बताऊंगी कि हुसैन कौन है, फिर मैं बतलाऊंगी कि यजीद कौन है। जैसे आप हुजूर आप दीगर भाई सजाद साहब, सरदार अली इमरान साहब जो बाहर बैठे सुन रहे हैं, जो पूरी दुनिया में लाइव जा रही है, पता नहीं कौन कौन इस्लामी ये जश्न सुन रहा है, मालिक को सबकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। जब बीवी ने कहा मैं बताऊंगी कि हुसैन कौन है, पास कभी जनाब फिजा ने अली लुत्फ़ लेना पास कभी जनाब फिजा फरमाती कि बीबी क्या करेंगी आप? तो मैं खुतबा दूंगी। फरमाया आप और बोलेंगी यहाँ? फरमाया अम्मा आपसे बेहतर कौन जानते कि अली का खून दरबार में कैसे बोलता है? बाबा को मौला जाफर भाई को भी सेहत कामला था फरमाए और दीगर सब की मालिक तौफीक़ात में फरमाए। फरमाया आपसे बेहतर कौन जानता है कि अली का खून दरबार में कैसे बोलता है? फरमाते आप खुतबा देंगे? कहा हाँ, मैंने इस जुमले पर देखना कि कौन कितना बोलेगा और बाकी जो मेरी गुफ्तगू है वो इसी जुमले पर पेश करेगी। क्या बात है? बीबी फिजा फरमाते कि अच्छा अम्मा बीबी फिजा ने कहा अच्छा शहजादी आप खुतबा देंगी? फरमाती हाँ खुतबा दूंगी। बीबी पूछती हैं जनाब आलिया से बीबी खुतबा देने का अंदाज क्या होगा? बात बहुत बड़ी है, अगर मैंने समझा दी तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी दुआ लूंगा। फरमाया बीबी खुतबा देने का अंदाज क्या होगा? बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है अम्मा ये भी कोई पूछने की बात है भाई, मैं अपने बाबा के लहजे में खुतबा इस बात पर नहीं खड़े हुए। मैं चाहता हूँ कि वो भी इकट्ठे हो जाए क्योंकि सारे शरीके इबादत है। बीबी ने कहा कि मैं अपने बाबा के लहजे में खुतबा दूंगी। मैंने पढ़ लिया और आपने सुन लिया। तारीख में पूरी तारीख को चैलेंज करके कह रहा हूँ, पूरी कायनात आलम में बस दो हस्तियां हैं जिन्होंने बवक्त जरूरत अली का लहजा इख्तियार किया। जब मेराज में वो बोला
مصرے ذہن میں آ گئے. بسم اللہ. اور آپ سے اچھا کون سنے گا؟ ختم ہے فصل کما اچھا. بول رہی ہے زینب. کون بولے گا وہاں؟ بول رہی ہے. میں دوبارہ پلٹ کر آتا ہوں. علی کا لقب سر اللہ، اللہ کا نام. واہ 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 واہ. اور شہزادی کا لقب سر و ابیہا، کیا بات ہے. باپ کی رازدار. واہ 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 واہ. جملے میں آپ نے داد تو اتنی دی ہے کہ اگر میں آگے بھی بڑھ جاؤں اور جو اگلا جملہ ہے یقیناً اگر میں نے سمجھایا، میں نے سمجھا دیا تو سب بولیں گے. ہو سکتا ہے بچے نہ بول سکے لیکن جملہ ہے ان کی عظمت کا، میں کہہ دیتا ہوں. علی ہے سر اللہ فی العالمین، عالمین پر اللہ کا راز. اور شہزادی ہے سر و ابیہا، باپ کی رازدار. کیا بات ہے. جملہ کہہ دوں؟ واہ 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 واہ. کیا مقدر بنایا ہے اللہ نے ماں بیٹی کا. ہائے ہائے. ماں ام و ابیہا. بہت شکریہ. لطفاً حالانکہ ابتدائی جشن مالک آپ کو بات ہے کتنا اچھا سوال کر رہے ہیں. ماں ام و ابیہا، بیٹی سر و ابیہا. واہ 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 واہ. سر و ابیہا. بہت مہربانی. یعنی اس بیوی کا مقام کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ. جملہ کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. خدا کی قسم چونکہ آپ اچھا سن رہے ہیں، ورنہ عموماً جشن میں اتنی گہرائی میں کوئی نہیں جاتا. وہ تو جشن ہوتا ہے ہر ایک کہتا ہے کہ بس میں ایسی بات کروں کہ بس لوگ نعرے لگائے بات. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے بات سمجھاؤں اور پھر وہ جو اس طرح آپ کے دل سے دعا نکل رہی ہے نا، میں یہ دعا چاہتا ہوں. میرا اپنا پڑھنے کا الگ انداز ہے. میں وہ اس ڈگر پہ چلتا ہی نہیں کہ جس پہ سب چلے. اپنا ایک معاملہ ہے اور عطائے معصومین علیہ السلام ہے وہ ہے. اگر میرے سامنے کون ہے شہزادی؟ بسم اللہ. رسول جب معراج پر گئے، حضور سواری کا نام براق، مہار پکڑنے والا جبرائیل. ہائے ہائے. اوہو. اس انداز میں بات پہلے سن رکھی ہو تو مت بولیے گا، اور اگر پہلی بار سنا ہو تو میرا حق نہ رکھے گا. رسول معراج پر گئے، سواری براق، مہار کھینچنے والا ایک جبرائیل. علی سواری کا نام دلدل، مہار کھینچنے والا ایک کمبر. تھوڑا سا داد دیجیے گا، میرا تھوڑا سا اور ساتھ دیجیے گا. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایسی باتیں روز روز نہیں ہوتی. آپ سن رہے تو میں بڑی مہربانی پھر ساتھ دیجیے گا. رسول کی سواری براق، مہار تھامنے والا ایک جبرائیل. علی کی سواری دلدل، مہار کھینچنے والا ایک کمبر. حسن کی سواری تالیہ، مہار کھینچنے والا ایک ابو دجانہ انصاری. حسین کی سواری مرتجز، مہار کھینچنے والا ایک سلمان. ہر ایک کی ایک ایک سواری، مہار کھینچنے والا ایک ایک. کہیں جبرائیل، کہیں کمبر، کہیں سلمان، کہیں ابو دجانہ. ایک وقت میں جس کے محمل کی مہار تین ایمان کھینچے اسے سینہ کہتے ہیں. آپ تو سننے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو گھبرا تو نہیں گیا تھا، بلکہ مولا آپ جشن ہو گیا. آپ نے میرے حصے کا جشن ہو گیا. اتنا اچھا آپ نے سماج کیا ہے. بہت مہربانی. مولا آپ کو آباد رکھے. میں دوبارہ کہتا ہوں، میں کہا جس کے محمل کی مہار ایک وقت میں تین حجتیں، تین آئمہ کھینچے. اسے زینب. مولا کی قسم آپ لوگ سننے کا حق ادا کریں. یہ آپ خوش آمد نہیں ہے، آپ سن اچھا رہے. اسے شہزادی کہتی ہے. اور چلیے اس میں آپ کو یہاں بیٹھنے کا ایک اور انعام دوں. ہم کیوں دیکھیے، حالانکہ ورکنگ ڈے ہے
ٹھیک ہے نا؟ اور 4 ساڑھے 4 ابھی آفس ورک لوگ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں تو ذرا آپ نے بیٹھنے کا انعام لیجیے. جب علی کی بیٹی نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا، خطبہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی آیا تو انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، مگر جب بی بی نے اپنا خطبہ ختم کیا تو حضور بی بی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ پہلے میں بتاؤں گی کہ حسین کون اور پھر میں بتاؤں گی کہ یہ کون. تو بی بی نے ایک فصیح و بلیغ طویل خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد جو بی بی نے بات کا اختتام کیا، بی بی نے کہا سفیر روم بات کوزے میں بند کروں تو سن. حاضا اپنی طرف اشارہ کیا، تخت والا اشارہ ایسے جو کیا وہ یزید کے تھا، اس طرح اشارہ کیا تو اپنی طرف تھا. بھی فرماتی ہے حاضا من بقیت الکوثر. اسی طرح سنیں تو کہہ دوں، کبھی کبھی کہتا ہوں، آج کہوں گا، آپ کے لیے کہوں گا، اپنے بزرگوں کے لیے کہوں گا، اپنے بچوں کے لیے، نوجوان دوستوں بھائیوں کے لیے کہوں گا. جب کہا نا بی بی نے کہ یہ جو کھڑا ہے یہ کوثر کا بقیہ، وہ جو بیٹھے ہیں ابتر کی نسل ہے، تو سفیر روم نا کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر کہنا یزید لعنت ہو تجھ پہ، تو کہہ رہا تھا کہ میں نے مار نہیں مارا، یہ تو اشرف ترین گھرانہ ہے، یہ تو شریف ترین گھرانہ ہے. بس یہ کہنا تھا یا تیری سب پلٹ کر یزید نے سفیر روم سے کہا کہ تو غیر مسلم ہے، تیرا ہمارے مذہب سے کیا لینا دینا، تو ان کی حمایت میں لگ کے اپنی دوستی کیوں خراب کر رہا ہے میرے ساتھ؟ بھائی تو غیر مسلم ہے، تیرا کیا لینا دینا، تو ان کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ معلوم نہیں کہ سفیر روم کا جواب دیتا پہلو میں کھڑے ہوئے سید سجاد سے علی کی بیٹی نے مخاطب ہو کے کہا بیٹا سجاد سفیر روم ہماری حمایت کیوں نہ کرے، اس کی ماں نے خیانت جو نہیں کی. خیانت جو نہیں کی، تو یہ بات تو علی کی بیٹی نے سند کر دی نا کہ ان کا ماننے والا سب کچھ ہو سکتا ہے. تو دربار میں بھوچال آ گیا. اب علی یزید سمجھ گیا کہ یہ تو بغاوت ہونے لگی، 5-6 موزن اکٹھے کر کے کہنے لگا اذان دو، کہنے لگا اذان دو. موزن نے کہا کہ تو
جانتا مگر یہ جو بول رہی ہے یہ بس اس کے نام پر خاموش ہو سکتی ہے. جاگیے 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 صاحبان عقیدہ بیٹھے. اسے جب کہا اچھا اگر ہم اذان دیں تو تیرا فائدہ کیا ہے؟ جملہ بڑا لطیف ہے, کہہ دوں. اس نے کہا اذان دیں ہم تو تیرا کیا بھائی؟ اس نے کہا تم اذان دو گے نا, میں اذان کی آڑ میں محل کو چھوڑ کے دربار کو چھوڑ کے محل میں چل جاؤں گا. لوگ تمہاری اذان میں لگ جائیں گے, میں اذان کی آڑ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. دشمن کی پرانی عادت ہے سارا بیٹا اذان کی آڑ میں. چھوڑ کے میں چلا جاؤں گا. اب تو میں جب دیکھے گا اور اسلامی کامل سجدہ کی اس عظیم الشان حسین ترین خوبصورت بارگاہ سے اڑ کر بغیر ویزے پاسپورٹ کے کربلا جانا چاہتا ہے اور شبر مبدل چھاڑے میں اسے اڑا کر لے جانے کے لیے تیار ہوں. محسن نے کہا اللہ اکبر. یزید نے جنگ چھوڑا, محسن کے لبوں میں آیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس نے قدم کو اور تیز کیا. محسن نے پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس نے قدم اور تیز کیے. ابھی اس کا ایک قدم دربار ایک قدم محل میں تھا. جب محسن کے لبوں میں آیا اشہد اللہ محمد رسول اللہ, یا زنجیروں میں جکڑے ہوئے سید سجاد میں سر اٹھایا. کہا یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا, بتا کے تو جا محمد تیرا نام ہے. سبب تھی سجاد, بوکھلاٹ تیرے خطبے کے سبب تھی سجاد, ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذان دیتا ہے. کیا بات ہے, آپ کو دو سے ہدیہ کروں, بسم اللہ. سب دیکھیں گے تو لطف آئے گا. اب کوئی خطابت نہیں, اب جیسے روزمرہ کی بات ہوتی ہے. بی بی نے خطبہ جب دیا تو جانتے اثر کیا ہوا؟ جیسے ورق الٹتے ہیں زینب میں اس طرح, جیسے ورق الٹتے ہیں زینب میں اس طرح تختہ یزیدیت کا الٹ کر دکھا دیا. آپ کے کیا کہتے ہیں, آپ کے سننے کے کیا کہتے ہیں, مولا آپ کو آباد رکھے. میں دوبارہ جیسے ورق الٹتے ہیں زینب نے اس طرح تختہ یزیدیت کا الٹ کر دکھا دیا. تو ایسے الٹتے ہیں, یہ تو گھرانہ ہی ایسا ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے آپ کو سن کے کیا کہنے. وقت بھی بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور میں بھی سوچوں کہ کیا آپ کو سناؤں اور کیا بات کو آگے لے کے چلوں. اور یقین کیجیے گا 35 منٹ ہو گئے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی مجھے پڑھتے ہوئے 5 منٹ. یہ آپ کی محبت تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجیے گا. یعنی وہ علی کی بیٹی جس نے تختہ یزیدیت کا ہائے ہائے جیسے ورق الٹتے ہیں, یعنی اس بی بی کے کیا, جس کے لقب اگر پڑھیں امینہ امامت, امامت کی امانت دار. اچھا چونکہ آپ اچھا سن رہے, روحانیت ہے. گو کہ میرا یہ جملہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ جشن سے مربوط نہیں بنتا, یعنی عموماً ایسے پڑھا جاتا ہے, لیکن ان کی خوشی میں اگر اس انداز میں بات کی جائے تو اس کا الگ لطف ہے. میں نے کہا بی بی کا لقب ہے امینہ امامت. لطف لیں گے اور اتنی دعا کریں گے کہ مجھے یقین ہے امامت کی امانت دار. کیا بات ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے نا, لطف لیجیے گا, تو علی کو بلایا, یا علی جی ادھر آؤ. اپنے ہاتھوں سے دستار امامت علی کے سر میں رکھی. سرکار کیا کر رہے ہیں, فضائل کا جملہ ہے, لطف لیجیے گا. رسول فرماتے ہیں کہ چونکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں
تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے سر پر دستار امامت رکھ کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں حجت کے تبرکات حجت منتقل کرو حجت منتقل کرتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا آپ کا بات رکھے جشن اپنی روحانیت پر ہے 21 رمضان المبارک 40 ہجری جب امیر کائنات دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے حسن مصطفیٰ کو بلایا دستار امامت لی حسن کے سر پر رکھی بابا یہ کیا کیا اور میں تمہارے نانا کی سنت ادا کروں کہ حجت کے تبرکات سنت ادا کرتے ہوئے دستار امامت آپ کے سر پر رکھوں تاکہ پتہ چلے کہ حجت کے تبرکات حجت منتقل کرتی ہے مجھے کسی جھوٹی روایت میں بھی دکھاؤ کہ حسین کے چاہتے ہوئے دستار امامت سید سجاد کے سر پر رکھے نہیں بلکہ دستار امامت اپنی بہن کے ہاتھوں میں دی اور کہا بہن جب میری شہادت کا اعلان ہو جائے اپنے ہاتھوں سے دستار امامت سجاد کے سر پر رکھ کے دنیا کو بتاؤں گا مقام حسین کا ہے ایسے مقام اگر ہمارے ذکر میں تمہاری آنکھ نم ہو جائے تو یقین کر لو کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بس میں موجود ہے اس نے اپنے لیے بھی دعا مانگا کرے اپنے عائشہ اکرمہ کے لیے بھی دعا مانگا کرے کیا مقام ہے امینہ امامت کیا بات ہے امامت کی امانت دار اب چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش باقی نہیں ہے اور یہ آپ کی محبت ہے کہ میں تو ابھی اس بی بی پہ بات کروں تو مجھے اگر اور مزید آدھا گھنٹہ پڑھنا پڑے تو میں اپنی ناکی سلم سے اس بی بی کے الطاف پر ہی بات کرتا رہوں لیکن آئیے میں نے کہا ربیع الاول تنزیل محمد کا مہینہ کیا بات ہے شعبان تفسیر محمد کا مہینہ اس مہینے میں وہ شہنشاہ ہے حسین کیا بات جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید نہیں رکھی آپ نے مجھے میرے انداز سے سنا ہے اب 10 منٹ میں ویسے پڑھنا چاہتا ہوں آج کے جیسا کہ آپ عموماً رسمی طور پر جشن سماعت کرتے ہیں تاکہ لطف آ جائے کون آیا شعبان معظم کو 3 شعبان کو بولو جسے ماننے کے لیے مذہب کی قید نہیں غیر مشروط لیڈر جتنا بولیں گے اتنا پڑھوں گا قبلہ حضور جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں حدیث کی ساتھ آپ نے تلاوت کی ناظم منبر آپ بنے اور سارے جو ہر ایک کا جشن میں کسی نہ کسی طرح حصہ ہے ایک جملہ کہوں جیسا جملہ آرام سے کہوں گا بولیے گا تیز سے مولا آپ کے بیٹے کی زبان میں مزید تاثیر دے ایسے ہی جذبے چاہیے ایسی قوم کو کون مار سکتا ہے جن کے بچے للکارتے ہیں توجہ ہے میں نے کہا غیر مشروط لیڈر حسین جسے ماننے کے لیے مذہب کی قید جملہ کہوں علی جملہ آرام سے کہوں گا اور اگر میں نے سمجھا دیا تو دیکھ لیجیے کہاں تک اور کب تک بولتے رہیے دنیا خطرناک حد تک ظالم ہوتی ہے دنیا خطرناک حد تک ظالم ہوتی ہے حسین خطرناک حد تک کریم ہے
بولو کریم ہے کتنا کریم. لو پھر نتیجہ آج کا آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا. کیا کھولا؟ بولو ہے نا. آپ جشن آپ منا رہے تو پھر اسی طرح پرواز کو مزید بلند کرتے ہیں. آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا. پہلا مریض عرش کا. میں کم از کم زیادہ نہیں تو جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں اگر یہ بات اس انداز میں پہلے سماعت کی ہو کسی سے تو آپ نے داد ضرور دینی ہے مگر بات کہنا بیٹا یہ بات ہم نے کسی سے سن رکھی تھی. اور اگر پہلی بار سماعت کریں تو پھر دونوں ہاتھوں سے میرے حق میں دعا کرنی ہے. آتے ساتھ شفا خانہ کھولا. پہلا مریض عرش کا. کیا بات. دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا. کیا بات. دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا. کیا بات ہے. عرش والے کا نام فطرس, فرش والے کا نام ہور. عرش والے کا نام فطرس, فرش والے کا نام ہور. دونوں کا فرق بتاؤ. عرش والے کو شفا دی, فرش والے کی شفاعت کی. لطف لینا. پہلے جملہ ویسے پڑھوں گا جیسا تاریخ میں ہے. بول پڑے تو آگے چلوں گا, خاموش ہو گئے تو تشریح کروں گا جس کے لیے میں نے بات کی. آخری مریض فرش کا نام اور حسین کے قدموں میں آیا, گرا, قدموں کا بوسہ لیا, کہنے لگا مولا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ اچھا ایک پہلا مریض اور ایک آخری مریض دونوں کا انعام بتلاؤں. وہ بات ابھی ہے جو میں نے کہا ہے کہ پہلی بار سماعت کریں گے, وہ بات اب میں حضور کہنے کے لیے جا رہا ہوں. کہوں بھائی دونوں کا انعام جانتے ہیں. پطرس کو جو شفا دی, حور کی جو شفا کی, تو دونوں کا انعام جانتے کیا ہے بتلاؤں. کائنات عالم میں عاقل زیدی ہو یا جعفر شاہ صاحب
زیدی صاحب ہو یا بجاج بھائی، سردار علی عمران صاحب ہو یا دیگر، کائنات میں کوئی بھی روح زمین پر حسین کو سلام کرتا ہے، حسین کی بارگاہ میں سلام فطرس پہنچاتا ہے۔ میں اس کی شفا یابی کے لیے آپ کے ذہن میں کسی مومن مریض کا، مومنہ مریضہ کا نام ہو، ذہن میں رکھے، جملہ سنیں، شفا نہ ملے تو پھر حسین کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ سب؟ جب حسین آئے نا، پطرس جس نے دعویٰ کیا تھا من مثلی، مجھ سا کون، اللہ نے بالوں پر واپس لی، کیوں کہ یہ تکبر ہے، تکبر مجھے اچھا نہیں نا پسند اللہ کو۔ اب جملہ کون؟ اللہ نے پطرس کے پر یوں لیے، اس نے کہا تھا من مثلی، مجھ سا کون، اللہ نے کہا یہ غرور ہے، غرور مجھے پسند نہیں، مگر جب شبان کی دین کو بطول کی آغوش میں حسین آیا، اللہ نے ملائکہ سے کہا من مثلی، مجھ سا کون۔ جب حسین آئے نا، زبردست آپ لوگ سنجیے گا، علی اللہ نے کہا میرے فرشتوں، جی پرور جتنے بھی ہو سب میری تصویر چھوڑو، فرش پہ جاؤ، بطول کی چوکٹ کا بوسہ لے کر میرے محبوب کو اس کے محبوب کی آمد کی مبارک معصوم سے کسی نے پوچھا تھا ملائکہ کی تعداد کیا ہے؟ تمہارے سمجھنے کے لیے کافی، جب سے اللہ نے روئے زمین پر قبر حسین بنائی ہے تب سے 70,000 فرشتے روزانہ قبر حسین پہ آتے، حسین کی قبر کا بوسہ لیتے چلے جاتے، میں جو پہلے دن آیا اس کی دوبارہ باری قیامت تک نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے تو کتنے ناتعداد فرشتے، اللہ نے کہا سارے تصویر چھوڑو، کیا بات، فرش پہ جاؤ، ہے توجہ آپ صاحبان، کہاں جاؤ؟ میرے محبوب کو، اس کے محبوب کی، آئے ہائے، بات محبوب کی ہو، بات حسین کی ہو، اور خیر مبارک اور شہباز پاکستان میرے بھائی جناب ملک منتظر مہدی صاحب، ذاکری دنیا کا ایک انمول ستارہ، نایاب ستارہ، ادب کے ساتھ اور بامقصد ذاکری کرنے والے، مولا ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، بس یہ بھی تشریف لے آئے، اور میں بھی بس آج کی گفتگو اپنے اختتامی مراحل پہ لے کے چل کے منبر اپنے بھائی کو دوں۔ بات میں لکھی سلطان کربلا، ملک صاحب جب حسین آئے تو اللہ نے لا تعداد فرشتوں سے کہا جاؤ میرے حسین کی مبارک دو، کس کو؟ رسول۔ اب سب جو چلنے لگے، لطف لیجیے گا بجاج بھائی، توجہ چاہوں گا، اب وہ لا تعداد فرشتوں نے اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا، ایسا بس یہ پھڑ پھڑاہٹ سننی ہے، اور پھر دیکھوں گا کہ آج کا نتیجہ کس انداز میں سمجھ کرے گی۔ جب پروں کو پھیلائے نا تو ایک شور برپا ہوا، وہ شور پطرس کے کانوں میں گیا، کہتا جبرائیل یہ شور کیسا، کیا قیامت آ گئی؟ اس نے کہا نہیں، قیامت کا وارث آ گیا۔ فرشتے نے جبرائیل سے کہا پطرس کو بھی لے چلو، اس کا بھی کام ہو جائے، ان کا ٹھیک ہے،
फतरूस को उठाया, लेके चल दी। मरीज की फितरत जानते हैं। एक बार मैं और मलिक साहब लाहौर में एक मौला की मदर खान की इयादत करने के लिए गए, मिसाल दे रहा हूँ। तो मलिक साहब ने उससे पूछा मुंतज़िर भाई ने कि कैसे हैं आप? उसने कहा जी तबीयत बेहतर नहीं है। इन्होंने कहा अच्छा चलो आप यहाँ गाजियाबाद रहते हैं, मैं आपको ना डिफेंस में नेशनल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठता है, मैं आपको उसके पास लेके चलता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। उसने कहा जी बिस्मिल्लाह मलिक साहब लेके चलो। इन्होंने गाड़ी में उसको बिठाया। अब मरीज की फितरत, अभी गाजियाबाद से बाहर नहीं निकले, नहर पर नहीं पहुंचे कि मरीज ने इनसे फौरन कहा मलिक साहब जहाँ लेकर जा रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ फिक्र न कर। हाँ ये यहाँ कुछ और जुमला कहते हैं, वो मैं आपको बाद में कहूँगा। मैंने कहा फिक्र नहीं करनी, मैं तुझे, तू इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थोड़ा और आगे लेके गए, उसने फिर पूछा मलिक साहब जहाँ लेके जा रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। कहा यार फिक्र न कर, मैं तो कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है तो ठीक हो जाएगा। इवन के डॉक्टर के क्लिनिक के दरवाजे पर पहुंच गए। क्या बात है? इन्होंने कहा चलो गाड़ी से उतरो, चलिए। उसने फिर इनके हाथ को पकड़ के कहा मलिक साहब जहाँ लेकर जा रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। कहा यार कह तो दिया कि इंशाल्लाह तो ठीक हो जाएगा, मुझे आपकी खबर नहीं। अर्श से लेकर बतूल की चौखट तक मुताबिक बार फतरूस जिब्राइल से यही कहता रहा मेरी हिम्मत तो बार जहाँ लेके जा रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा, जहाँ लेकर जा रहा है मेरी सुबह मिल जाएगी, जहाँ लेके जा रहा है मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा। जिब्राइल एक ही जवाब देता फतरूस ला तज़नी हुसैन, ना पूछ के मेरा हुसैन क्या। रसूल को कहने लगा, बयान मैंने आज का समेट लिया, रसूल को कहने लगा शिफा मिल जाएगी। रसूल ने कहा किसकी मुबारक देने आया? हुसैन की। जा उसके आराम में भी खलल ना आए, तेरा काम भी हो जाए। अपने परों को हुसैन के गहवारे से मस कर और उड़ जा। थोड़ा सा जल्दी मर्फ कर और उड़ जा। बस दामन वक्त में गुंजाइश बाकी नहीं रही आज की, और बस मिंबर में अपने भाई को आज का देने के लिए जा रहा हूं। ये तो परों को मस करके उड़ गया। कहा क्या था? बदन से नहीं गहवारे से मस कर। इसने गहवारे से मस किया, ये तोड़ गया। क्यों नहीं बात आया? अल्लाह के नबी कुर्बान जाऊं, शिफा देनी थी तो इसके परों को हुसैन के बदन से मस करा, ये गहवारे से मस क्यों कराए? रसूल ने कहा इसमें भी राज है। क्या राज है? 1400 साल के बाद जब मेरे हुसैन